والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ رکون یعنی جھکنے کا معنی ہے، ولا فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ اس کے اندر جو ترکنو ہے یہ رکون سے ہے، یعنی اس کا معنی ہے جھکنا، قلبی میلان۔ اور جب اس پر اتنی سخت وعید ہے تو کافروں کے ساتھ تعلقات کی ان صورتوں میں کیا حال ہوگا؟ یعنی کہ فرمایا کہ ان کی طرف نہ جھکو، تو فرمایا کافروں کے ساتھ جو لوگ تعلقات رکھتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا جو قلبی میلان سے بڑھ کر ہیں۔ یاد رکھیے طبعی میلان کی غیر اختیاری صورت اس آیت میں بیان کی گئی ہے، بیان کی گئی اس حکم میں داخل نہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ مگر طبعی میلان جیسے ماں باپ، اولاد یا خوبصورت بیوی کی طرف ہوتا ہے، اس کی جو صورت غیر اختیاری ہو اس کے حکم کے تحت داخل نہیں، کہ غیر اختیاری طور پر بھی انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، پھر بھی اس تصور سے یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے دوستی کرنا یہ حرام ہے۔ تو آج ہماری دوستی دیکھ لینا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہے اس کے عقائد اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کیا ہیں، اس شخص کے عقائد صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہیں، اس شخص کے عقائد نبی پاک کی اہل بیت کے بارے میں کیا ہیں۔ تو جس سے ہم دوستی لگائیں پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں اسے ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ آیا کہ یہ صحابہ کرام کو گالیاں تو نہیں دیتا، آیا کہ یہ اہل بیت کا دشمن منکر تو نہیں ہے۔ پھر لوگ بد مذہبوں سے اور غیر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی یاری دوستی لگا لیتے ہیں، تو اس آیت کریمہ کے اندر بد مذہبوں کے ساتھ دوستی لگانے کو منع قرار دیا گیا ہے، حرام ہے۔ اپنی قدرت کے مطابق اسے دبانا یہاں تک کہ بن پڑے تو فنا کر دینا لازم ہے۔ میلان کا آنا بے اختیار تھا اور اس کا جانا یعنی اسے زائل کرنا قدرت میں ہے، یعنی جب ان کی طرف سید عالم فرماتے ہیں میلان ہو جائے تو اس کو زائل کرنا انسان کی قدرت میں ہے، یعنی ان کی محبت اگر دل میں آ جائے تو اس کو فوراً سے پہلے نکال دیں۔ فرمایا اس میلان کو رکھنا اختیار موالات ہو تو یہ قطعی حرام ہے۔ اسی وجہ سے جس سے غیر اختیاری میلان کی مبادی یعنی ابتدائی افعال اس نے با اختیار پیدا کیے ہوں تو اس میں معذور نہ ہوگا، جیسا کہ شراب، اس سے عقل کا زائل ہو جانا اس کا اختیار نہیں ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو خود بخود ہی انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر جب کہ اختیاری سے پی تو عقل کا زائل ہو جانا اس پر جو کچھ مرتب ہو وہ سب اس کے اختیار سے ہوا، یعنی جان بوجھ کر کوئی اگر شراب پیے گا تو پھر جو کچھ بھی ہوگا بندے نے سارا گویا اپنے اختیار سے کیا ہے۔ اگر کسی کو زبردستی شراب پلائی گئی تو اس کی عقل زائل ہو گئی، تو یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یعنی کافروں، بے دینوں، گمراہوں اور ظالموں کے ساتھ بلا ضرورت میل جول، رسم رواج، قلبی ملان، محبت، ان کے ہاں میں ہاں ملانا، ان کی خوشامد میں رہنا یہ ممنوع ہے۔ کون لوگ؟ کافر، بے دین، گمراہ اور ظالم لوگ، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، قلبی ملان ہو یا ظاہری ملان ہو، ان کی ہاں میں ہاں ملا دینا، ان کی خوشامد کرتے رہنا یہ ممنوع ہے۔ بس اوقات لوگ اپنی عزت چاہنے کی وجہ سے ظالموں کی حمایت کرتے ہیں، پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، یا کوئی اور کام لوگوں سے نکالنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ یاری دوستی لگاتے ہیں، ان کے ساتھ ملان رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ یاری دوستی ملان سے اس آیت کریمہ کے اندر منع کیا گیا ہے۔ ظالموں کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں ظالم کے ساتھ عملی طور پر تعاون تو ظاہر اور زبانی طور پر تعاون یہ ہے کہ وہ ظالم کے لیے دعا مانگتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے۔ آج دیکھنا چاہیے کہ میں کون سے لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، کون سے لوگ اس وقت ظالم ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ دوستی یہ ہے کہ ان کے لیے دعا مانگتا ہے، اسی طرح ان کی تعریف کرتا ہے،
یا اس کے جھوٹے قول کی صراحتاً تصدیق کرتا ہے۔ ظالم کوئی غلط بات بھی کہتا ہے تو یہ بندہ اس کی محبت میں اس کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اس کی غلط بات کی بھی معاذ اللہ تصدیق کرتا ہے۔ مثلا زبان سے اسے سچا قرار دیتا ہے یا سر ہلا دیتا ہے یا اس کے چہرے پر مسرت ظاہر ہوتی ہے یا وہ اس شخص سے محبت و دوستی ظاہر کرتا ہے، اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ اور اس کی بقا کی حرص رکھتا ہے۔ ایسا شخص عام طور پر ظالموں کو صرف سلام ہی نہیں کرتا بلکہ ان سے جو کچھ بات چیت بھی کرتا ہے وہ اس شخص کا کلام ہوتا ہے۔ حالانکہ ظالم کی حفاظت، اس کی لمبی زندگی، اس کے لیے نعمتوں کی تکمیل اور اس طرح کی دوسری دعائیں مانگنا جائز نہیں۔ ظالم شخص کے لیے اگر دعا کے ساتھ تعریفی کلمات بھی ہوں، وہ ان باتوں کا ذکر کرے جو ظالم میں نہیں ہیں تو یہ شخص جھوٹا ہے۔ یعنی ایسی باتیں اس کی طرف منسوب کرنا ظالم کی تعریف میں جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں، جیسا جی ہمارا لیڈر تو بہت نمازی آدمی ہے، ہمارا لیڈر تو بہت غریبوں کا خیال کرنے والا ہے، ہمارے جو صدر صاحب ہیں یا ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں یہ تو یہ ان کی تعریفیں ایسی کرنا کہ جو ان کے طرف نہ پائی جاتی ہوں، لوگوں کو ان کی طرف مائل کرنے کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ منافق اور ظالم کا اعزاز کرنے والا ہے، یہ 3 گناہ ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کی بھی تصدیق کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرے، اس کی پاکیزگی بیان کرے تو وہ اس تصدیق اور اعانت کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ کون سا بندہ جو ظالم بندے کی تصدیق کرتا ہے، اس کے کاموں کی تعریف کرتا ہے، اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اس کی اعانت یعنی مدد کرتا ہے، تو فرمایا ایسا بندہ گناہگار ہوگا، کیونکہ ظالم کی پاکیزگی بیان کرنا اور تعریف کرنا گناہ پر مدد کرنا ہے۔ احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی ان چیزوں کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب زمین پر کسی فاسق شخص کی تعریف کی جاتی ہے۔ رب کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے کہ جب زمین پر کسی فاسق بندے کی تعریف کی جائے۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، سب کو پتہ ہے ظاہراً تو وہ بندہ فاسق ہے، ایسے بندے کی تعظیم کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے کوئی اور اعلانیہ گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اعلانیہ لوگوں کے سامنے پیتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، یا اسی طرح کوئی اور کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، تو ایسا بندہ فاسق کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فاسق بندے کی جب تعریف کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ جس کا عقیدے خراب ہے وہ بھی فاسق ہے، نبی پاک کے بارے میں غلط عقائد ہیں یا صحابہ کے بارے میں ہے یا اہل بیت کے بارے میں، تو وہ بندہ بھی فاسق ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تعریف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جو شخص کسی ظالم کی باقی رہنے کی دعا کرتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ کون سا شخص؟ جو بندہ ظالم شخص کے باقی رہنے کی دعا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ ظالم ہے، ایسے شخص کی باقی رہنے کی دعا کرنا، فرمایا گویا وہ بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس عالم سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شخص نہیں جو کسی عامل یعنی ظالم گورنر کے پاس جاتا ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ مال و دولت کی وجہ سے، تو فرمایا ایسا عالم اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے ہم تو اپنی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ظالموں کے اعمال پر راضی ہوتے ہیں، ان کی خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارے لیے اپنی دینی کاموں کو پورا کرنا دشوار ہو جائے۔ انہیں چاہیے کہ وہ علامہ احمد صابی کے اس کلام پر غور کر لیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ظالموں کے اعمال سے راضی ہونے میں دینی ضروریات کو دلیل بنانا قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ جب حقیقی رازق، قوی اور قادر اللہ ہے تو خود ظالموں کا دست نگر سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ یعنی فرمایا کہ پیچھے کیوں جاتے ہو، تمہیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اس پر قوت بھی رکھتا ہے اور رب اس بات پر قادر بھی ہے۔ نوٹ: غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے کے حوالے سے تفصیلی معلومات کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالموں کے لیے نصیحت بھی لکھی ایک سماعت فرما لے۔ علامہ علی بن محمد خازن فرماتے ہیں
یہ حال تو ان کا ہے جو ظالموں سے تعلقات اور میل جول رکھیں، ان کے اعمال سے راضی ہوں، ان سے محبت رکھیں۔ خود ظالم ہو تو اس کا حال ان لوگوں سے کتنا بدتر ہوگا، وہ خود ہی اپنے اوپر غور کر لے۔ یعنی جب ظالم کی حمایت کرنے والے کے لیے وعیدے ہیں تو جو بندہ خود ہی ظالم ہے اس کو اپنے احوال پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گمراہ لوگوں سے، بد مذہبوں سے، ان ظالموں کی حمایت سے، ان کے ساتھ یاریاں دوستیاں لگانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔